صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبشروه
مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. بہت بلند نعرے سلوات. نعرے حیدری. چار اشعار وہ نمازی بھی تھا عزادار بھی، وہ نمازی بھی تھا عزادار بھی، حاجی بھی تھا مددگار بھی. وہ نمازی بھی تھا عزادار بھی، حاجی بھی تھا مددگار بھی لے گئی وبا اس کو اس دنیا سے، لے گئی وبا اس کو اس دنیا سے. فضل شیخ کے روزے کی زیارت کا طلبگار تھا، فضل شیخ کے روزے کی زیارت کا طلبگار تھا. آخر آئیں گے مولا قبر میں اس کی ضرور، آخر آئیں گے مولا قبر میں اس کی ضرور. جو فرش عذاب بچھانے میں ہر وقت تیار تھا، جو فرش عذاب بچھانے میں ہر وقت تیار تھا. وہ نمازی بھی تھا عزادار بھی، حاجی بھی تھا مددگار بھی لے گئی وبا اس کو اس دنیا سے. فضل شیخ کے روزے کی زیارت کا طلبگار تھا. آخر آئیں گے مولا قبر میں اس کی ضرور. جو فرش عذاب بچھانے میں ہر وقت تیار تھا. حسین کا ذکر سننے پہنچتا تھا وہ، حسین کا ذکر سننے پہنچتا تھا وہ. فضل سفر عشق میں خواہش کرب و بلا رکھتا تھا، فضل سفر عشق میں خواہش کرب و بلا رکھتا تھا. آخری اشعار. کس نے کہا دور براعت نہیں رہا، کس نے کہا دور براعت نہیں رہا. کیا اعتبار سورہ توبہ نہیں رہا، کیا اعتبار سورہ توبہ نہیں رہا. جو دشمن علی سے رواداریاں کرے وہ لائق شفاعت زہرا نہیں رہا، وہ لائق شفاعت زہرا نہیں رہا. اب میں دستہ گزارش کرتا ہوں عالی جناب مولانا شفیق حافظ صاحب سے آئیں اور فضل ماموں کے تیجے کی مجلس کو خطاب کرنا.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم فضل علی ابن اقتدار حسین مرحوم کی روح کو حصہ. ایک عدد صلوات پڑھیں محمد والے محمد. برادران عزیز، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان نہیں رہا. ظاہر سی بات ہے احساس محبت اور انسانیت کی ایک چاہت ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک عشق ہوتا ہے. انسان کے ساتھ رہتے رہتے اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کی جدائی پر غمگین ہو جاتا ہے. چونکہ فطرت ہے انسان کی یہی، جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کا عادی ہو جاتا ہے، جس محلے میں رہتا ہے اس محلے کا عادی ہو جاتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ان کا عادی ہو جاتا ہے. اتنا عادی ہوتا ہے کہ جب اول وقت وہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو بھی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بطن مادر کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اب دنیا میں آیا، نئی چیزوں کو دیکھا، نئے لوگوں کو دیکھا، نئے جہان کو دیکھا تو یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کہاں تھا، میری جگہ کہاں تھی، اب یہ نئی جگہ کہاں میں آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے عادت ہو جاتی ہے، اور جب عادت ہو جاتی ہے انسان کی تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. جس جہان میں رہتا ہے اس جہان کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو انسان اسی لیے بے قرار ہوتا ہے، اسی لیے پریشان ہوتا ہے، چونکہ وہ جہاں رہتا ہے اس جہاں کا عادی ہو جاتا ہے. جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کا عادی ہو جاتا ہے. بچوں کا عادی، رشتہ دار کا عادی، عزیز و اقربا کا عادی، گھر کا عادی، ہر چیز کی اسے ایک عادت ہو جاتی ہے. اور یہ عادت نہیں ہے بلکہ فطرت ہے. عادت ہوتی تو بدل جاتی، لیکن فطرت اسے کہتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی نہیں بدلتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. لیکن ایسے مقام پر اللہ نے اپنے بندوں کو متوجہ کیا ہے کہ دیکھو، تم اگر یہ سوچتے ہو کہ ہم دنیا کے لیے بنائے گئے، ہمیں دنیا میں رہنا ہے،
تو تمہاری دنیا وہ نہیں ہے جسے تم اپنا سمجھتے ہو. تمہاری زندگی وہاں نہیں گزرے گی جسے تم سمجھتے ہو کہ یہاں میں رہوں گا، ہمیشہ رہوں گا. نہیں، اصل میں تمہاری جو زندگی ہے یہ دیکھو کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. جہاں اس کی ابتدا ہوئی ہے وہیں اس کی انتہا ہوگی. لہذا قرآن مجید آواز دیتا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد والے. انسان عادی ہو جاتا ہے. یہ لوگ روتے کیوں ہیں؟ یہ عادت ہے. ہمیشہ ملاقات ہوتی تھی، ہمیشہ بات ہوتی تھی، ایک رشتہ سا بن جاتا ہے. لیکن انسان کو ان بناوٹی رشتوں کے بارے میں ذرا غور کرنا چاہیے کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ رشتہ ہمارا بعد کا ہے. لیکن جو رشتہ ہمارا حقیقی رشتہ ہے وہ اور ہمیشہ رہنے والا رشتہ ہے وہ دنیاوی رشتہ نہیں ہے، وہ اللہ کا رشتہ ہے. اسی لیے تو اللہ نے اپنے بندے کو جب اس دنیا میں بھیجا، محبت اتنی ہے اللہ کو اپنے بندے سے کہ وہ اپنے بندے کے بغیر نہیں رہ سکتا. بندے کو اتنی محبت ہے اپنے اللہ سے کہ وہ اپنے اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا. اسی لیے شاید میرا جہاں تک نظریہ ہے، میں نے جو کچھ سمجھا ہے، میں نے جو کچھ جانا ہے، اپنی کم علمی کے باعث بھی میں یہ بات کہنے سے گریز نہیں کروں گا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ مجھ سے دور رہے. اس کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ اللہ نے کہا دیکھو دور تو جا رہے ہو لیکن میں نے تمہاری ملاقات کے لیے، تم سے بات کے لیے 5 وقت معین کر دیے ہیں. توجہ سے سنیے گا، 5 وقت معین کر دیے ہیں. میں نہیں کہتا میرے بندے تم مجھے بار بار یاد کر، میں نہیں کہتا کہ دن بھر یاد کر، میں نہیں کہتا کہ رات بھر یاد کر، لیکن اے میرے بندے اپنے کام سے فراغت کے بعد اگر تجھ میں میری محبت ہوگی، اگر تجھ میں میری چاہت ہوگی، اگر تجھ میں میری الفت ہوگی تو سارے امور کو انجام دینے کے بعد 5 مرتبہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر تو کہے گا، نیت یہی کرے گا قربتاً الی اللہ. ایک صلوات پڑھے محمد والے. دیکھیے اللہ نے بتا بھی دیا کہ بندہ گیا تو ہے مگر میری قربت اسے برداشت نہیں ہے، میری جدائی اس سے برداشت نہیں ہے. لہذا مجھ سے قریب ہونے کے لیے دنیا میں بھی کہتا رہتا ہے قربتاً الی اللہ. نماز پڑھتا ہے کہتا ہے قربتاً الی اللہ، صدقہ دیتا ہے کہتا ہے قربتاً الی اللہ، حج کرتا ہے کہتا ہے قربتاً الی اللہ. دیکھیے بندے کی محبت کا عالم تو دیکھیے کہ وہاں سے آیا ہے. لوگ کہتے ہیں جاتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، نہیں، جاتے ہوئے وہ گھبراتے ہیں جن کی قسمت میں جدائی ہے. توجہ توجہ، جن کی قسمت میں جدائی ہے. ہم نے تو وعدہ ہی یہ کیا تھا کہ تیری بارگاہ سے جا رہے ہیں اور تیری ہی بارگاہ میں آئیں گے، ہر نمازوں میں کہیں گے قربتاً الی اللہ قربتاً الی اللہ قربتاً الی اللہ. معلوم یہ ہوا کہ نہ ہمیں جدائی برداشت ہے نہ اسے جدائی برداشت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. نہ ہمیں جدائی برداشت نہ اسے جدائی برداشت ہے. اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے جسے دنیا میں بنا کر بھیجا، تم ساتھ ساتھ رہے، ساتھ ساتھ چلے، تم پاس پاس رہے، سب کچھ کیا، لیکن اے میرے بندے اتنا خیال رہے میں نے تمہیں بنایا ہے، لہذا میں اللہ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خبردار خبردار میرے بنائے ہوئے میں نقص نہ تلاش کرنا، میرے بنائے ہوئے میں عیب نہ تلاش کرنا. اگر وہ عیب دار بھی ہو
تو اس کے عیب کو بیان نہ کرنا. توجہ سے سنیے گا, ایسی مجلسیں بار بار نہیں ہوتی ہیں. انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے یہ گفتگو ضروری ہے. اور میں آج اس لیے بھی یہ ٹاپک میں نے اپنایا ہے چونکہ یہ میرا اپنا غم ہے. بہت زیادہ نہیں, تقریباً 2 پیڑھیاں چھوڑ کر ہم ایک ہی تھے اور ایک ہی رہیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ جب اس نے ہمیں ایک بنایا ہے تو ہم آپس میں بٹوارا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم آپس میں, اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا حق بنتا ہے. اگر وہ گناہ بھی کرتا ہے تو اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنا, خبردار اس کی برائی نہ کرنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا سی بات پر پورا شجرا کھنگال دیتے ہیں. ارے یہ اس لیے ہے, اس لیے کہ اس کا والد ایسا تھا, اس کا دادا ایسا تھا. لیکن اللہ سے آپ نے کبھی پوچھا؟ چند سالوں ساتھ میں زندگی گزاری مگر وفاداری ہم میں نہ آئی. لیکن اللہ نے بنا کر بھیجا. ہر قدم پر بندہ قصوروار ہے, ہر قدم پر خطا کرتا ہے, غلطیاں کرتا ہے. لیکن کیا آپ نے دیکھا کبھی اللہ نے کہا ہو کسی سے بھی بذریعہ خواب بھی کہا ہو؟ کیونکہ لوگ خواب پر زیادہ اعتماد کرنے لگے ہیں, بہت سے لوگوں کو خواب آنے لگے ہیں. لیکن آج تک کسی کو ایسا خواب نہیں آیا کہ اللہ نے کہا ہو مجھے فلاں شخص سے شکایت ہے. اسی لیے تو وہ اللہ ہے, سب کچھ دیکھتا ہے لیکن وہ ستار العیوب ہے. قدم پر آپ کو دیکھتا ہے. ہم غلطیاں کرتے ہیں, ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں, ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں, کسی کا مال غصب کر لیتے ہیں, کسی کو بلا فضول میں ستاتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے, اپنے چچا کو سلام نہیں کرتے, اپنے اقربا کا خیال نہیں رکھتے, اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے, اپنے بھائی کی دلجوئی نہیں کرتے, اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے. لیکن سوچا آپ نے چند سال ہم جس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ ہر موقع پر ہمیں بار بار احساس دلاتا رہتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا ہمارے ساتھ, تم نے یہ غلط کیا. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا جب کہ ہم محبت کرتے ہیں یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے جس میں شکایت ہے؟ توجہ, اللہ کہہ رہا ہے محبت کرو تو میری طرح کرو, ہمیشہ برائی کرے پھر بھی شکایت نہ کرو. اللہ ستار العیوب ہے اپنے بندوں کے لیے. غلطیاں کرتا ہے مگر کبھی کسی سے بیان نہیں کرتا, اور بیان نہ کرنے کے باوجود اپنے بندوں سے بھی یہ کہتا ہے دیکھو جیسے میں نہیں بیان کرتا ویسے تمہیں بھی حق نہیں ہے بیان کرنے کا. اس لیے کہ فقط تم ساتھ رہے, اس کے باوجود تم شکایتیں کرتے ہو. میں نے تو اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, لہذا تم کون ہوتے ہو شکایت کرنے والے؟ کون ہوتے ہو؟ اور یہی بات دوستو ہمیں یہ فیصلہ نماز جنازہ سے ملتا ہے, جہاں ہر بندہ قطار میں کھڑا ہو کر, صف میں کھڑا ہو کر ایک ہی جملہ دہراتا ہے, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. جب تک زندہ تھا بڑی برائیاں ہو رہی تھی, اب جیسے اس نے آنکھیں بند کر لی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ بتائیے آپ کتنے بڑے جھوٹے ہو گئے, سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہہ رہے ہو کہ میں خیر کے سوا کچھ جانتا ہی نہیں, خیر کے سوا کچھ جانتا ہی نہیں. یہ جھوٹی گواہی
اللہ کی بارگاہ میں کیوں دے رہے ہو؟ تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ جب تک زندہ تھا ہمارے درمیان تھا ہمیں شکایتیں تھیں، لیکن اب وہ چلا گیا، لہذا ساری باتیں اپنی جگہ، اب ہم اس کی برائی نہیں کریں گے۔ یہی فرق ہے بندے میں اور اللہ میں، نہ وہ زندگی میں برائی کرتا ہے نہ مرنے کے بعد برائی سننا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو نماز میں سب کہتے ہیں پروردگارا ہم خیر کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے کچھ جانتے ہی نہیں۔ اس جملے پر غور کیا جاتا ہے، ہزارہ میتوں میں آپ نے شرکت کی ہوگی، وہی بات ہے نا دوستو۔ یہ جملہ ہم اپنے لیے بھی کہیں تو درست ہوگا، دوسروں پہ ہم بڑی ٹانٹ کرتے ہیں کہ وہ رٹا مارتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں۔ کیا اپنے آپ کو کبھی دیکھا ہے؟ اپنے گریبان میں کبھی ہم نے جھانکنے کی کوشش کی؟ نماز میت نہ جانے کتنی پڑھ جاتے ہیں ہم، لیکن کسی ایک جملے کا ہمیں صحیح معنی نہیں معلوم ہوتا۔ توجہ، ضروری ہے کہ نماز میت کا ہم ترجمہ پڑھیں، تلقین کا ہم ترجمہ پڑھیں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو سنواریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بات مرنے کے بھی میں غلط نہیں سننا چاہتا، تو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ درس لینا چاہیے، فقط یہ جملہ میت پہ نہ دہرایا جائے۔ متوجہ ہے نا؟ لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس گفتگو میں نعرے وعرے نہیں لگیں گے، لیکن اگر آپ نے میری بات کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مطلب یہی ہے، جس طرح نماز میت پر میری بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہو کہ میں اس کے لیے خیر کے سوا کچھ جانتا ہی نہیں، اے میرے بندو اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں بھی اپنے بھائی کے لیے کہو کہ میں خیر کے سوا کچھ جانتا ہی نہیں ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، کچھ نہیں جانتا، اسی طرح کہو۔ یہ نہیں کہ بات مرنے کے ہی ساری شکایتیں ختم ہو، نہیں، زندگی میں اپنی شکایتیں ختم کرو۔ اللہ کا یہ میسج، جب اللہ ہمیں ایک دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو ایک دیکھنا چاہتا، یعنی بندہ بندے کی برائی نہ کرے، بندہ بندے کے بارے میں غلط باتیں نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بنا کر بھی تمہارے عیب پر پردہ ڈالتا ہے تو تم بن کے کسی کے کردار سے پردہ کیسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہو؟ اللہ کہہ رہے نہیں، مجھے برداشت ہی نہیں ہے کہ تم میرے بنائے ہوئے کی برائی کرو۔ اب قسم خدا کی، میں جیسے قسم نہیں کھاتا ہوں اس لیے بات ہی خدا کی ہے۔ اللہ کہہ رہے جسے میں نے بنایا ہے اس کی برائی میں برداشت ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے میں نے بنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے بنایا۔ اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کیسے سمجھیں گے کہ اللہ کیا چیز ہے اور میں کیا چیز ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ دیکھیے گفتگو ٹف ضرور ہے لیکن نتیجہ خیر ہے۔ اس پہ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کی میں کیا ہے؟ اللہ کی میں کیا چیز ہے؟ اللہ کو کہنا چاہیے، واحد کی لفظ استعمال کرنی چاہیے۔ واحد کا لفظ ہے انا، لیکن اللہ انا کے لفظ نہیں استعمال کر رہا ہے۔ اس میں بھی کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اللہ کی میں بہت سی چیزیں پوشیدہ ہے جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں نے جسے بنایا لوگ میں پر غور کرے، توجہ، میں پر غور کرے۔ جس نے میں کو سمجھ لیا اس نے اللہ کو سمجھ لیا۔
اللہ کو سمجھ لیا، اور جس نے میں کو سمجھ لیا وہ کبھی بھی اسلام پر، مسلمان پر، قرآن پر چھیٹا کشی نہیں کرے گا۔ میں کو سمجھو، اللہ کہہ رہا ہے میری میں کو سمجھنا ہو پہلے اپنی میں کو سمجھو۔ مجھے سمجھنے کی بات کرتے ہو، مجھے معلوم ہے تمہارے اندر کتنا علم ہے، تم کیا ہو، میں نے تمہیں بنایا ہے۔ بنانے والا بننے والے کے بارے میں جتنا جانتا ہے، بننے والا بنانے والے کے بارے میں اتنا نہیں جانتا ہے۔ کہ اگر مجھے جاننا چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ مولا کا جملہ ہے نا، مولا فرماتے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو قرآن پر، اسلام پر، مسلمان پر طرح طرح کی باتیں کرتے، طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں تو آپ فکر مند نہ ہوا کریے۔ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ ہمیں آپ کو کیا پہچانے گا؟ جو ہمیں آپ کو نہیں پہچانتا وہ قرآن کو کیا پہچانے گا؟ جو قرآن کو نہیں پہچانتا وہ رسول اسلام کو کیا پہچانے گا؟ اور جو رسول اسلام کو نہیں پہچانتا وہ خدا کو کیا پہچانے گا؟ ایک سوال پڑھے محمد والے میں کو پہچانو اللہ کی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے بنایا، میری بارگاہ ہی میں تو وہ آیا ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں نے بھیجا تھا، میں نے بلا لیا۔ اور ایک چیز ہمارے یہاں آج کل بڑی خطرناک ہو چکی ہے، اور حق بھی بنتا ہے آپ کا، آپ حضرات احتیاط کریں، چونکہ اب اس میں نئی خبر یہ حقیقت ہے یا فسانہ ہے، کچھ بھی ہو، ہر صورت اپنے ملک کے قوانین کو آپ کو نبھانا ہے۔ کچھ بھی، بہت زیادہ میں نہیں کہوں گا، سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا، اپنے آپ کو اپنے ملک کے مطابق ہر وہ جائز امر، ہر وہ جائز حکم جسے آپ کو فالو کرنا ہے۔ مثلاً حکومت نے کہا کہ بھائی یہ بیماری ہے، آپ لوگ ماسک کا استعمال کریں، آپ اس کا استعمال کریں، آپ اس کا استعمال کریں۔ آپ یہ نہ کہیے کہ مولانا صاحب آپ نے ماسک نہیں پہنا، میرا ماسک رکھا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، کیونکہ بات ہی ہوتی ہے نا کہ جب خود عمل کرو تو عمل کی دعوت دو۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے۔ اور ایک چیز میں، چونکہ مرحوم نے کچھ برس پہلے مجھ سے پوچھا تھا، چونکہ انگریزوں نے جب زمینداریاں سونپی سادات کو، اب میں کیا کہوں، انگریز دشمن تھے یا دوست تھے، لیکن انہیں یہ بات تو معلوم تھی کہ ہمیشہ ذمہ داری وہی نبھا سکتا ہے جو سادات ہو۔ سرداری سید کے لیے ہے۔ چچا مرحوم نے ایک مرتبہ مجھ سے ذکر کیا تھا کہ مولانا یہ بتایا جائے کہ ہم لوگ کس امام سے ہیں، سب کو جستجو ہوتی ہے اپنے بارے میں جاننے کی، ہمیں کیا کروں، چونکہ وہ دور ہی ایسا تھا کہ جب زمینداریاں ٹوٹی اور لوگ نکل کے شہروں کی طرف، بعد کوئی پاکستان چلا گیا، کوئی فیض آباد چلا گیا، کوئی بہار چلا گیا، لیکن میری یہ حسرت ہے کہ میں کچھ وقت کے بعد یہ کوشش کروں گا کہ مرحوم کے شجرے کو ایک کتابی شکل دوں۔ اس پر میرا کام تقریباً شروع ہو چکا ہے۔ اپنے خانوادے، اپنے قبیلے، اپنے خاندان والوں سے میری یہی گزارش ہے کہ اس امر میں آپ سب میرا ساتھ دیں گے۔ ان کی سیادت کے لیے بس میں اتنا ہی کہوں گا، 2 جملے میں ان کی سیادت کو میں ثابت کر دوں گا۔ اعظم گڑھ میں ایک زمین پڑتی ہے جس کا نام سرائے میر ہے، وہ میر کی سرائے کہی جاتی تھی، لیکن آج اس کو الٹ دیا گیا ہے، سرائے میر کہا جاتا ہے۔ لیکن جو حق باتیں ہوتی ہے، چاہے اس کو پلٹ دو چاہے الٹ دو،
معنی اس کا وہی نکلتا ہے. آج بھی وہ خطہ، وہ ایریا میر کی سرائے سے جانا جاتا ہے. وہ ہمارے مورے سے آلہ میر صفت علی وہاں سے سفر کر کے امبیڈکر نگر جہاں کے مرحوم رہنے والے تھے، ہمارا خاندان و قبیلہ، وہاں سے ان کی ابتدا ہوئی ہے میر صفت علی سے. اور الحمدللہ میرے خاندان میں زیادہ تر سب میر ہی گزرے ہیں. زیادہ تر ہوتا ہے تلاش و جستجو ہوتی ہے ہر کسی کے بارے میں بھائی کہ یہ سادات ہے یا نہیں ہے. ہمارے یہاں علاقے میں کسی شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا، یہ بتائیے کہ آپ میر صاحب ہیں لیکن آپ لوگ کبھی کوئی ایسا پروگرام نہیں کرواتے ہیں جس میں پوسٹر میں لکھا ہو سید فلاں میر فلاں. تو میں نے، ہمارے دوست ہی تھے، میں نے ان کو مزاحن یہ جواب دیا تھا، یہ کوئی مطلب غصے کی بات نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا جسے اللہ سادات بناتا ہے اسے پوسٹر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. میں نے صرف یہ بات اس لیے عرض کی ہے کیونکہ مرحوم کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو جائے. ایک بہترین خانوادے سے تعلق تھا. یہ الگ بات ہے کہ حالات نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا، لیکن آج بھی وہی محبت برقرار ہے. اگر مرحوم امبیڈکر نگر میں ہوتے تو میرا خیال ہے کہ پورے گاؤں والے اور جو بھی ان کے عزیز و اقارب ہیں، جس طرح یہاں لوگ مجلسیں کر رہے ہیں اس طرح وہاں بھی مجلسیں منعقد ہوتی اور ہوں گی بھی انشاءاللہ. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اخلاق، سادات کو اس کے اخلاق سے پہچانیے، اس کے کردار سے پہچانیے. اخلاق، ابھی ہمارے بھائی واجد علی صاحب نے، یہ رشتے میں ان کے داماد ہیں مگر انہی نے ان کے ساتھ وہ کام کیا ہے جو ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے کرتا ہے. اور بھی ہمارے پھوپھیزاد بھائی وغیرہ ہیں، ان سب نے اس طرح ان کا خیال کیا. ہمارے بھائی حسن ہے، ہمارے بھائی منیر صاحب ہے اور دیگر جن کے کچھ لوگوں کے مجھے نام نہیں معلوم ہے. ان سب نے، یہ اخلاقی ہی تو ہے سادات کا کہ وہ یہاں رہتے تھے، اپنے قبیلے سے دور رہتے تھے، لیکن آپ نے بھی ایک سادات ہونے کا حق ادا کیا کہ آپ پردیس میں ضرور ہیں لیکن اس بات کی فکر نہ کریے گا کہ آپ کا کوئی اپنا نہیں ہے. کوئی بیٹا بن گیا، کوئی بھتیجا بن گیا، کوئی چچا بن گیا، سارے رشتے انہیں مل گئے الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق ہی سادات کا وہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی جائے لوگوں کو اپنے کردار کے ذریعے سے اپنا بنا دے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. میں خاندان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں چونکہ بہت کم لوگ جانتے تھے مرحوم کے بارے میں، چونکہ میں بہت ہی بات کی پیداوار ہم خود ہی ہیں، جو کچھ جانتے ہیں خاندان کے بارے میں وہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. چونکہ ہماری چچی بھی بہت زیادہ، میرے خیال ہے 2 مرتبہ انہوں نے سفر کیا ہے امبیڈکر نگر کا، اکبرپور کا، لہذا ان کو بھی وہ معلومات نہیں ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہمارے خاندان کے ہر کسی کو اپنی اصلیت معلوم ہو جائے کہ ہم کہاں ہیں، کیسے ہیں، کہاں سے آئے. بہرحال ہماری گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں اور اللہ کی ہی بارگاہ ہمیں جانا ہے. لہذا اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے اس طرح مزین کر لے کہ ہمیں اس دنیا سے جاتے وقت رونے کی ضرورت نہ پڑے، پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے. دیکھیے حق بات، جب آپ جانتے ہیں کہ آنا بھی حق ہے اور جانا بھی حق ہے، معلوم سب کو معلوم ہے، لیکن آنے کے بعد لوگ غافل کیوں ہو جاتے ہیں؟ غافل کیوں ہو جاتے ہیں؟ وجہ کیا؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجنے کے بعد اسے مختار قرار دے دیا ہے. جیسا چاہو، چاہو تو میرے لائق بن جاؤ، چاہو تو نالائق بن جاؤ. اللہ کہہ رہے جیسا چاہو اپنے آپ کو بنا لو، لیکن یہ بات یاد رکھنا، آنا ہے میری ہی بارگاہ میں، آنا ہے میری ہی بارگاہ میں.
لہذا اپنے آپ کو جیسا بھیجا تھا ویسا ہی بنا کے آنا. اب اللہ نے کیسا بھیجا؟ کیسا بھیجا؟ اللہ نے جب بھیجا تو معصوم بھیجا. اللہ نے جب بھیجا تو معصوم ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا ارے فلاں فلاں کا خالق اللہ ہے، فلاں کو اللہ نے بنایا، فلاں کو اللہ نے بنایا اس لیے وہ ایسا ہے یہ ویسا ہے. نہیں، اللہ پر بہتان لگانے سے پہلے آپ نے کبھی غور نہیں کیا. قرآن میں اعلان اعلان کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر بندے کو اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا. کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام. میں نے ہر بندے کو، ہر نوخیز کو، ہر مولود کو فطرت اسلام پر پیدا کیا. تو ماننا یہ پڑے گا کہ اللہ نے یزید نہیں بنایا تھا، یزید بنا. اللہ نے نمرود کو نہیں بنایا تھا، نمرود بنا. اللہ نے شداد کو شداد نہیں بنایا تھا، شداد بنا. اللہ نے تو معصوم بنایا تھا. اللہ نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی. ہمیں بھی اس نے معصوم پیدا کیا. اور جو لوگ آج اللہ پر بہتان لگا رہے ہیں اللہ نے انہیں بھی معصوم پیدا کیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. فطرت ہے انسانیت، فطرت ہے انسانیت. اب پالنے والے چاہے جس قوم و قبیلے کے ہو، کسی کو بھی ماننے والے ہو، پوری دنیا میں آپ ہر انسان کو، ہر مذہب کو، ہر فرقے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. اگر اللہ معصوم بنا کر نہ بھیجتا، یہ جو فطرت ہے نا انسانیت، فطرت ہے انسانیت. کسی بھی عبادت گاہ سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی بھی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، حنفی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اس کی پالنے والے عادت کو تو بدل دیتے ہیں لیکن فطرت کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. فطرت کو کوئی نہیں بدلتا، عادت بدلتی ہے، فطرت نہیں بدلتی ہے. اس لیے کسی بھی قوم قبیلے کے بارے میں اگر جب بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے یہ تو کہتا ہے کیا تم میں انسانیت ختم ہو گئی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. انسانیت، فطرت ہے انسانیت. اگر انسانیت ختم ہو جائے تو بندہ ختم ہو جائے. اگر انسانیت مر گئی، انسانیت کا رشتہ اس سے ہے. انسانیت کا خالق وہ ہے، فطرت کا خالق وہ ہے. عادت کے خالق ہم خود ہی ہیں. اپنی عادت کو ہم چاہے جیسا بنا لیں. پالنے والوں کا اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے. جیسی عادت ہوتی ہے عادت کے مطابق. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جب پالنے والے ہی ایسے تھے اللہ تو ہم کیا کریں، جب پالنے ہی والے ایسے تھے تو اللہ ہم کیا کریں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے، تو اللہ بلا جواب نہیں ہے. اللہ کے پاس جواب ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ پالنے والوں کا اثر ہم پر پڑا تو پھر فرعون کا دربار بھی گواہ ہے. توجہ سے سنیے گا، فرعون کا دربار گواہ ہے. ارے جس پہ آپ ہمیشہ لعنت کرتے ہیں اس یزید کا بیٹا گواہ ہے. اس یزید کا بیٹا گواہ ہے جس نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دیا کہ ہمارا حق نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ پالنے والوں کا سارا قصور ہے تو یہ ناانصافی ہوگی. اسی لیے تو اللہ نے آپ کا حساب کتاب اس وقت سے شروع کیا ہے جب آپ عاقل بھی ہو جائے، بالغ بھی ہو جائے، عقل مند بھی ہو جائے، ہوشیار بھی ہو جائے، کچھ علم بھی حاصل کر لے. اللہ اس وقت سے آپ کا حساب کتاب لیتا ہے. لہذا انسان کو اپنے آپ کو بیدار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر مجلس کو تمام کر دوں گا. میں مجلس پڑھ کے ابھی اتروں، آپ کہیں کہ مولانا صاحب اس کے فوراً بعد آپ کو ایک مجلس پڑھنی ہے. میں نے کہا بھائی بسم اللہ، چلیے تشریف لے چلیں، میں پڑھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا لباس بھی میرے پاس ہے، میرا امامہ بھی میرے پاس ہے.
اور میری مجلس بھی میرے ذہن میں ہے، لہذا مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. میں کہوں گا لے چلیے کہاں مجلس پڑھوانا. میں نے اس مثال کے ذریعے سے کچھ واضح کرنا چاہا ہے. میں فوراً کہوں گا چلیے بسم اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ میں مجلس پڑھ سکتا ہوں، مجلس کی تیاری میرے پاس ہے، میرے ذہن میں بہتر ہے. اگر میرے پاس لباس نہ ہو، اس کے فوراً بعد میرے ذہن میں میٹر نہ ہو، تو میں کیا کہوں گا مجھے کچھ وقت دیجئے، مجھے کچھ وقت دیجئے، میں تیاری کروں گا پھر پڑھوں گا. یہی مسئلہ بالکل موت کا ہے. جس کی اپنی تیاری ہوتی ہے ملک الموت اس کا انتظار نہیں کرتا، وہ ملک الموت کا انتظار کرتا ہے. میں تو تیار ہوں، ذات سفر ہے میرے پاس، تو آپ مجھے لے جا، مجھے کیا گھبراہٹ ہے. میں نے اپنے آپ کو یوں سنوار رکھا ہے. لیکن یہ کب ہوگا، یہ کس صورت میں ہوگا؟ جب انسان اتنا مطمئن ہو، اتنا مطمئن ہو کہ خود برجستہ علل اعلان یہ کہے مجھے موت سے کیا خطر، مجھے موت کا کیا خوف، موت مجھ پر آ جائے یا میں موت پر آ جاؤں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس صورت میں ہوگا، اس صورت میں ہوگا. لہذا ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. اور دوسری بات ایک اور چلتے چلتے کہہ دوں کہ مجلسوں میں جانے سے ہاں قانون کی پابندی کرتے ہوئے آپ جائیں، ضرور جائیں، ضرور جائیں مجلسوں، اور یہ سوچ کر جائیں کہ ہم مجلسوں میں جائیں گے اور دعا کریں گے تاکہ یہ بیماری ختم ہو جائے. یہ سوچ کر مجلسوں میں، اور فقط اپنے لیے نہیں، بلا فرق مذہب و ملت آپ دعا کریں. اس لیے کہ جسے آپ باب المراد کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے درگاہ میں یا یہاں بھی بارگاہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا، یہاں بلا فرق مذہب و ملت لوگ آتے ہیں. یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ کیا ہے، یہ ہندو ہے. نہیں نہیں، یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں فقط یہ دیکھا جاتا ہے کہ آنے والے کا انداز کیسا ہے، آنے والا مانگنے کیا آیا ہے. لہذا مجلس میں ہم سب کے لیے دعا کریں، پوری دنیا، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں کہ پروردگارہ اس وبا سے، اس بیماری سے انسانیت کو محفوظ کر دے. اور آپ اگر یہ سوچیں کہ انتقال کے بعد بہت سے لوگوں میں یہ باتیں عام ہو جاتی ہیں، جس کے گھر انتقال ہوا، مثلا کرونا کہہ دیا گیا، تو ہمیں اس کا رونا نہیں رونا چاہیے. اس کا رونا، موت تو لوگوں کو قریب کرتی ہے، پھر یہ دوریاں کیوں؟ تو کہتے بیماری کی وجہ سے، لہذا ان کے گھر جائیں گے تو ہمیں بھی بیماری لگ جائے گی. لیجئے جس کا ذہن پہلے سے ہی بیمار ہو، اسے بیماری کی کیا ضرورت ہے؟ اسے تو آلریڈی بیماری لگی ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے جیسے ہی جسم ٹھنڈا ہوا، خون ٹھنڈا ہو گیا، بیماریاں اس میں باقی نہیں رہتی. کیوں؟ جیسے ہی جسم ٹھنڈا ہوا، اب اس کو جسم نہیں کہا جاتا، اسے مٹی کہا جاتا. اب مٹی سے گریز کیسا؟ اب وہ لاش نہیں رہا، اب وہ مٹی نہیں. ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں، اب وہ تراب ہو گیا. اب وہ تراب ہو گیا تو تراب سے دور وہی بھاگے گا جو ابو تراب کا ماننے والا نہیں ہوگا. جو ابو تراب سے دور ہوگا، وہ تراب سے دور ہوگا. مٹی سے دوری کیسی؟ علی سے اگر قریب ہونا ہے تو مٹی سے قریب ہونا پڑے گا، اس لیے کہ علی ابو تراب ہے.
لہٰذا اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیجیے گا کہ گھر جائیں گے فلاں جائیں گے. یہ سب میڈیکل سائنس کی اپنی اپنی تحقیق ہے اور اس کی تحقیق بھی ایسی ہے کہ جو وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہے. کبھی کہتے ہیں ماسک لگانے سے بیماری ہوگی, کبھی کہتے ہیں ماسک لگانے سے بیماری نہیں ہوگی, کبھی کہتے ہیں سینیٹائزر لگاؤ, کبھی کہتے ہیں سینیٹائزر اگر لگاؤ گے تو ذہنی بیمار ہو جاؤ گے. لیجیے فیصلہ وہ مانا جاتا ہے جو ماضی میں بھی رہے, حال میں بھی رہے, استقبال میں بھی رہے. اسی لیے تو ہم جو کچھ بھی مانتے ہیں ماضی میں بھی, حال میں بھی, استقبال میں بھی, ہم زمانوں کے اعتبار سے نہیں بدلا کرتے ہیں. بدلاؤ ہم میں نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم علی کو ماضی میں بھی علی مانتے تھے, حال میں بھی علی مانتے ہیں, استقبال میں بھی علی مانیں گے اور قیامت تک علی علی مانیں گے. اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بیماری سے بچانا ہے تو شفا خانے میں آؤ, بیماری سے بچانا ہے تو مصلی پر آؤ, بیماری سے بچانا ہے تو دعا کرو. ایک بہت ہی اہم نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کسی بھی برادر مومن کے کام آ جائے. صبح کو جب بھی آپ لوگ بیدار ہوئیں گے نماز صبح کے بعد, اپنے گھر میں جتنے بھی فرد ہیں, ایک آسان سا نسخہ, اس کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مولانا یہ میں نہیں کر سکتا. 9 مرتبہ آل محمد پر درود پڑھ کر اپنے فیملی ممبر کے ہر بچے, ہر بوڑھے, ہر جوان پر دم کر دو. قسم خدا کی اگر اس پر درود پڑھ کر دم کر دو گے تو یقین مانیے گا اس میں اتنا دم آ جائے گا, اتنا دم آ جائے گا کہ کوئی بھی مرض اس پر اٹیک نہیں کر سکے گا, کوئی بھی مرض اس پر اٹیک نہیں. لیکن یقین کے ساتھ پڑھا جائے. اگر شک میں پڑھو گے کہ فائدہ کرے گا یا نہیں کرے گا تو پھر وہی حال ہوگا کہ جیسے ڈاکٹر پر کتنے دوا لے آتے ہیں ہم, اگر شک ہے تو وہ فائدہ نہیں کرتی, یقین ہے تو وہ دوا فائدہ کر جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک نسخہ میں نے دینے کی احتیاط ضرور کرو, دوا بھی کرو, مگر دعا ضرور کرو. اس لیے کہ ڈاکٹرز بھی جب عاجز آ جاتے ہیں تو آپ سے کیا کہتے ہیں, ہم سے جو کچھ بنتا تھا ہم نے کر دیا, اب آپ کا جو بھی ہو, چاہے آپ اللہ کہتے ہو, چاہے خدا کہتے ہو, چاہے بھگوان کہتے ہو, چاہے رام کہتے ہو, جو کچھ بھی کہتے ہو, آپ اس سے اپنا رشتہ مضبوط کریے. اب اس کے ہاتھ میں ہے. لہذا دواؤں کے ساتھ ساتھ مصلی پر جا کر اللہ سے دعا کرو یہ بیماری ختم ہو جائے. آج پوری دنیا میں میڈیکل سائنس سے ہاتھ کھڑے کر لیے, دوا بنی لیکن دوا کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. تو معلوم ہوا اب دواؤں کا کام ختم ہوا, دعاؤں کا کام شروع ہوا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور سب سے بہتر اگر کوئی نسخہ ہے, آزمایا ہوا نسخہ ہے, آج سے کئی برس پہلے, کئی 100 برس پہلے ایسی ہی ایک وبا آئی تھی. ایک عالم دین نے یہ کہنا ہے اور انہوں نے خود ہی عمل کیا تھا, 40 دن مستقل زیارت عاشورہ کا عمل کریں. قسم خدا کی دعا پہ تو مجھے اتنا یقین نہیں ہوگا, لیکن زیارت عاشورہ پہ کوئی ہے ہی نہیں جس کا یقین نہ ہو. اگر یقین کے ساتھ, اس لیے معصوم فرماتے ہیں اگر زیارت عاشورہ تمہیں فائدہ نہ کرو تو تم مجھے قصوروار ٹھہرا سکتے ہو. معصوم جس کی گارنٹی لے لے, معصوم نے زیارت عاشورہ کی گارنٹی لی, یہ حقیقت میں اور آپ کو فائدہ ہی کرے گی, لیکن پڑھنا یہی سوچ کے کہ یہ فائدہ کرے گی. توجہ, پڑھنا یہی سوچ کے کہ فائدہ کرے گی. آئیے دعا کرتے ہیں پروردگارہ پوری دنیا کے لوگوں کو محفوظ کر دے اس بلا سے, اس لیے کہ تیرا ہی سہارا ہے. انسانیت, میڈیکل سائنس سب کچھ عاجز آ چکے. اے پروردگارہ تو عاجز نہیں ہے,
عاجز ہے، تو قادر ہے، تو ہر شے پر قادر ہے. اب تیرے ہی اختیار میں ہے کہ اس وبا کو دور کر دے، انسانیت کو محفوظ کر دے. اے پروردگارہ اس لیے بھی محفوظ کر دے کہ اس مرض سے جو لوگ بھی جنہیں لکھا جا رہا ہے یا سمجھا جا رہا ہے، پروردگارہ کسی کے کردار پر دھبا نہ لگے، اس لیے بھی اس وبا کو ختم کر دے. جس کے گھر میں یہ بیماری ہوتی ہے لوگ اس سے پرہیز کرنے لگتے، لوگ اس سے دور بھاگنے لگتے. اے پروردگارہ تو نے ہمیں قریب رہنے کے لیے بنایا ہے، یہ دوری ہمیں برداشت نہیں ہے. اے پروردگارہ اس لیے بھی یہ دوری برداشت نہیں ہے کیونکہ سامنے کل سے تیرا مہینہ شروع ہے جسے رمضان المبارک کہتے ہیں. اے پروردگارہ ہمارے روزے نہیں، حسنین کے روزے کا واسطہ ہے تجھے. اس وبا کو ختم کر دے تاکہ روزے دار روزہ رکھ سکیں. اے پروردگارہ بہت سے لوگ ہیں جو علیل تھے، علیل ہے، لیکن انہیں اپنا روزہ نہیں چھوڑا. اے پروردگارہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا بندہ تیری عبادت نہ کر سکے خوف کے کارن. اے پروردگارہ اس کے دل سے خوف نکال دے. اے پروردگارہ ہماری دعاؤں کو مستجاب کر دے. یقین سے دعا کریے گا دوستو، اس یقین کے ساتھ جو یقین حسین کربلا میں لے کر گیا. یقین تھا کہ دین بچ جائے گا، تو دین بچ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کا بھی یقین تھا کہ علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی، عباس کے شانے قلم ہوں گے، بچپن کا دوست قتل کر دیا جائے گا، خود کو زیر خنجر رکھ لے گا حسین. اتنے یقین کے ساتھ مدینہ چھوڑا. بہت سے لوگوں نے کہا وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں نہ جائیں گے، وہاں سے جو بھی گزرتا ہے اس پر مصائب پڑتے. حسین نے کہا اب مجھ پر جو مصائب پڑے گا نا وہ آخری ہوگا. اب میرے بعد کربلا کسی پر مصائب نہیں ڈھائے گی. کربلا کو میں اپنے خون کے ذریعے سے اس طرح منور کر دوں گا، اس طرح روشن کر دوں گا کہ میرے بعد وہاں شفا ہی شفا ہوگی. کسی کو وہاں مرض نہیں ملے گا، کسی پر وہاں ظلم نہیں ہوگا، کوئی وہاں مصائب نہیں برداشت کیا. لیجیے ارباب اعضاء، حسین نے ایک جنگل کو محلہ میں تبدیل کر دیا. بس مرحوم کہ اللہ درجات عالی کرے، ان کے والد مرحوم کے اللہ درجات عالی کرے، ان کے بھائی مرحوم کے درجات کو عالی کرے، پورے خاندان کے مرحومین اور مرحومہ کے درجات کو عالی کرے. اتنی دعاؤں کے ساتھ میں فاطمہ کے لال کا مصائب شروع کر رہا ہوں. ہاسپٹل سے لوگ قبرستان لے آئے. میرے چچا مرحوم نے آخری وقت جب گھر سے سفر کیا تو دوبارہ گھر نہیں آئے. اس کا مجھے بھی ملال ہے، عزیزوں کو بھی ملال ہے، ان کی زوجہ کو بھی ملال ہے. یہی کہہ کر کہ وہ رو رہی ہوں گی کہ گھر سے جب گئے تھے تو ایسے نہ تھے، گھر سے جب گئے تو باتیں کرتے ہوئے گئے. یہ کہہ کہ رو رہی ہوں گی نا، یاد آ رہی ہوگی نا ہر قدم پر. یقین مانیے کہ جب شوہر کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے نا تو عورت کو دنیا پرائی نظر آتی ہے. اللہ کسی کو یہ غم نہ دے، میری مائیں بہنیں محفوظ رہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا یہ آزمایا ہوا، میرے گھر میں خود
ایک میری بہن ہے جو تقریباً 40 یا 45 برس کی ہے. ابھی 2 یا 3 سال پہلے بہنوئی کا انتقال ہوا. صبح شام دوپہر میں میرے گھر میں اور میرے جو بھی عزیز اقربا ہیں، انسان ہیں، بندے ہیں اللہ کے، سب کے گھر میں آپ دیکھتے ہوں گے، مشاہدہ کرتے ہوں گے. قسم خدا کی وہ صبح شام آج بھی یہ کہہ کے روتی ہے، آج بھی یاد کر کر کے روتی ہے. اس کے شوہر کا نام حسین تھا اور جب بھی روتی ہے یہی کہہ کے روتی ہے، ہائے حسین، ہائے حسین، کہاں چلے گئے مجھے چھوڑ کر. ہر وقت یہ روتی ہے. دوستو، بہن کا غم کم نہ تھا کہ میں نے اپنے چچا کا غم دیکھا. جب میری چچی بھی یہی کہہ کے رو رہی ہوگی نا کہ آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے، اب میں اکیلے آپ کے بنا کیسے رہوں گی، یہی کہہ کے روئیں گی نا. ان کے عزیز و اقارب جو بھی ریلیٹیو ہے، رشتہ دار ہے، وہ یہی کہتے ہوں گے نا کہ آپ کے بنا اب اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کے بغیر اب سونا سونا لگتا ہے. ارباب اعضاء، میں آپ کو ابھی سکون دلا دیتا ہوں. اتنی مشکلیں آپ برداشت کر رہے ہیں، اتنے غم آپ برداشت کر رہے ہیں، آپ آنسو بھی بہا رہے ہیں، پرسہ بھی دے رہے ہیں، تسلی بھی دے رہے ہیں، تشفی بھی دے رہے ہیں. ارباب اعضاء، ذرا سا میرے ساتھ کربلا چلو کہ جب حسین در خیمہ پر آئے ہیں، اے میری بہن زینب میرا لباس لے آؤ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرا لباس لے آؤ. تو بیویاں یہی کہہ کے تو رو رہی ہوں گی نا، اے آقا آپ کے بعد ہمیں کون سہارا دے گا، اے آقا آپ کے بعد کون ہمیں پوچھے گا، کون ہمیں تسلی دے گا، کون ہمیں تشفی دے گا. اے آقا اکبر چلا گئے آپ نے تسلی دی، اے آقا عباس مارے گئے آپ نے تسلی دی، اے آقا اصغر مارا گیا آپ نے تسلی دی. اب بیویوں کو کم از کم اتنا تو اطمینان تھا کہ ابھی دنیا میں حسین ہے. لیکن بیویاں یہ کہہ رہی ہوں گی، اے آقا آپ کے بعد کس طرح ہم اپنے آپ کو بہلائیں گے، کس طرح ہم اپنے آپ کو پرسا دیں گے. لیجیے ارباب اعضاء، یہ تو ہے عزیز و اقارب پہلے، لیکن ارباب اعضاء ایک اور ننھی سی شہزادی در خیمہ پر کھڑی تھی. عالم یہ تھا کہ گھوڑے کے سمے سے لپٹی ہوئی یہ کہہ رہی تھی، اے بابا مجھے چھوڑ کے لے جا. اے بابا، مرحوم کو اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، اس کا غم ہے ہمیں کہ انہیں اولاد نہیں تھی. اگر ہوتی تو آج مجلس میں بیٹھ کر روتی، اپنے بابا کو یاد کر کے روتی. لیکن اس بات کا غم نہیں ہونا چاہیے ارباب اعضاء، اگر ہوتی تو روتی، لیکن نہیں ہے پھر بھی رونے والے موجود ہیں، پھر بھی پرسہ دینے والے موجود ہیں. ارباب اعضاء، کربلا میں اولاد حسین موجود بھی تھی، لیکن اپنے بابا کو رو بھی نہیں. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. پروردگارہ میری چچی کو صبر عطا فرما. بس ارباب اعضاء میں پڑھ چکا، حسین در خیمہ پر ہے. یہ ہوتا ہے عام طور سے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتا، لیکن مرحوم کا جنازہ گھر سے نہیں نکلا. ہے غم ہے، غم ہے. آنسو بہانے کے لیے جملہ کافی ہے، گھر سے جنازہ مرحوم کا نہیں. یہ حسرت رہی ہوگی. گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو عورتیں لپٹ کے روتی ہے. ہمارے گھر کی بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، میری چچی یہ کام نہیں کر پائے. لیکن میں کہوں گا، اے چچی آپ کو اللہ صبر دے، اللہ صبر دے، اللہ صبر دے کہ آپ نے اپنے والی وارث کا جنازہ گھر سے نہیں بھیجا. لیکن ذرا سا میں کربلا آ جائیے کہ کربلا کی بیویوں نے اپنے گھر سے
جب حسین چوتھے امام سے ملنے آئے ہیں، چوتھے امام نے یہی تو کہا تھا ٹکڑے مری کو وجہ یہ تھی کہ حسین کے جسم میں اتنے تیر لگے تھے، اتنے تیر لگے تھے کہ بیٹا پہچان نہیں پاتا کہ یہ ہے کون۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ارباب ازا خود سے خود کو پرسہ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ چچا اور بھتیجے کا رشتہ ہوتا ہی کچھ ایسا ہے۔ یقین مانیے جب بھی مجھے یاد آتی ہے کہ میرا چچا نہیں رہا، اپنے آنسو کو بہنے سے میں نہیں روک پاتا، میں نہیں روک پاتا۔ ارباب ازا بس سارے جملے چھوڑتے ہوئے حسین نے کہا بیویوں کے حصار میں مجھے وعدہ طفلی ادا کرنا، بچپن میں جو وعدہ کیا تھا اپنے نانا سے اسے پورا کرنا ہے۔ یہ تو وہاں رہنے والے ہی اس غم کو باقاعدہ بتا سکتے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا، ذاکرین سے سنا، علماء سے سنا، وہ آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو احساس محبت تو دیکھیے کہ ہم نے ان منظر کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا مگر آنسو بہاتے ہیں۔ ذرا سا سوچئے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر خود دیکھا انہوں نے کتنے آنسو بہائے ہوں گے۔ آج بھی ہمارا آخری امام پردہ غیب میں بیٹھا ہوا خون کے آنسو روتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین چاہتے ہیں کہ گھوڑا آگے بڑھ جائے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ اپنی گردن سے پیروں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حسین نے کہا مجھے معلوم ہے میرے اسم محمد تو بہت تھک گیا ہے، صبح سے لاشوں پہ لاشیں، لاشوں پہ لاشیں۔ ارباب ازا ایک مرتبہ حسین نے جیسے ہی گھوڑے کی سمت پر دیکھا ایک 4 سالہ بچی ہے جو لپٹی ہوئی ہے اور یہی کہہ کے رو رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے کہ صبح سے جو بھی مقتل میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین گھوڑے سے زمین پر اترے، سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا۔ میرے لال مجھے جانا ہے، نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے۔ سکینہ کہتی ہے بابا، اے میرے اچھے بابا، اے میرے پیارے بابا، اچھا آپ جا رہے جائیے، میں آپ کو نہیں روکتی بابا، لیکن اے بابا ایک مرتبہ مجھے اپنے سینے میں بس ایک مرتبہ بابا مجھے اپنے سینے پہ سنا لو۔ فاطمہ کا لال جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گیا۔ میرے لال اپنے بابا کے سینے پہ سو جا۔ میرے لال ابھی کل کسی نے پوسٹ ایک ڈالی تھی کہ ایک ماں سے بچی بچھڑ جاتی ہے، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی خود شاید دیکھے ہو اس منظر کو، قسم خدا کی وہ منظر وہ فوراً رلا دیتا ہے دوستو۔ جب ماں کا انتقال ہو گیا، قبر بن گئی، کسی نے پوسٹ ڈالی ہے کہ 4 یا 5 سال کی بچی ہے جو اپنی ماں کی قبر پر اپنے رخسار کو رکھ رکھ کے روتی ہے۔ اب ہماری ہی کہتی ہے اماں اماں، یہی کہہ کر کے روتی ہے۔ ارباب ازا میں نے دیکھا تو مجھ سے بھی رہا نہ گیا۔ بس ارباب ازا حسین نے سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا، سینے پر سکینہ کا لیٹنا تھا کہ سکینہ سو جن حضرات کی چھوٹی بچیاں ہیں وہ اس محبت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ مجھے خود اللہ نے ایک بیٹی دی ہے، جب کبھی گھر میں آتا ہوں باہر سے مجلس پڑھ کے یا نماز پڑھ کے،
جیسی گھر میں داخل ہو فوراً ہو دونوں پاؤں سے آنکھ لپٹ جاتی ہے. اور جب آرام کرنے جاؤ تو بچی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کہیں اور نہیں اپنے بابا کی سینے پہ. ذرا یاد کرو یہ ہماری محبت حسین سکینہ سے کتنا پیار کرتے ہوں گے کہ بچی سینے پہ لیٹی اور سو گئی. لیٹی اور سو گئی. اس محبت کو آپ درک تو کریں. جیسے ہی سکینہ سینے پہ پہنچی سو گئی. معلوم یہ ہوا سکینہ کو اگر کہیں نیند آتی تھی تو حسین کا سینہ اسی لیے تو پوچھا تھا یہ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے جب نیند آئے گی تو بابا سکینہ کہاں سوئے گی. اے بابا سکینہ کو نیند ہی آپ کے سینے پر آتی ہے. اٹھایا سکینہ کو. حسین نے گھوڑے کو آگے بڑھایا. میدان قتال میں پہنچے. فاطمہ کا لال یکو تنہا نرغے آدھا میں گھر گیا. تیروں کی بارش ہے تلواروں کی بارش ہے. ارباب اعزاز اس کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ اپنے چولیوں میں اپنے دامن میں پتھر لیے ہوئے اس پتھروں سے حسین کو زخمی کر رہا تھا. فاطمہ کے لال نے جو تلوار نکالی ہے نا الامان الحفیظ کی صدا بلند ہوئی. واسطے شروع ہوئے. حسین کہتے جاتے آپ کیوں واسطہ دیتے ہو؟ جب تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا اب واسطہ دیتے ہو. عباس کی شان قلم کر دی اب واسطہ دیتے ہو. جو میرا اپنا کوئی بچا ہی نہیں اب حسین کو واسطہ دیا جا رہا ہے. بس ارباب آواز غیبی آتی ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے حسین تیری قربانیوں سے اللہ راضی ہو گیا. اب تو اپنے اللہ سے راضی ہو جا. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی. فاطمہ کا لال گھوڑے پر ڈگمگانے لگا. کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب. ارباب اعزاز لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ جب ادھر سے بھاگنے لگتے تھے حسین بائیں طرف جھک جاتا تھا. جب بائیں طرف سے بھاگنے لگتے تھے تو حسین دائیں جانب جھک جاتا تھا. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جدھر جدھر ماں جاتی تھی حسین اس سمت جھک جاتا تھا. ماں یہ کہہ رہی تھی آجا میرے لال حسین. حسین ماں کی آغوش میں جانا چاہتے تھے اس لیے کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب. اب جیسے ہی یہ شور بلند ہوا بیٹا موجود تھا. اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو اٹھائیے. خیمے کا پردہ اٹھا. اب آپ کا ساتھ جیسے ہی دیکھا اے پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا. اے پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا. السلام علیکم السلام علیکم. پروردگارا
ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ محمد و آل محمد، جو بھی حضرات بیمار ہیں، عابد بیمار کے صدقے میں وہ سب کو صحت کاملہ عطا۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر۔ پروردگارہ اس وبا کے چلتے جو لوگ بھی اس دنیا سے سفر کر گئے، ان کے چاہنے والوں کو صبر عطا فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، تجھ سے خصوصی دعا یہ ہے کہ میری چچی کو صبر عطا فرما، ان کے متعلقین کو صبر عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، پوری دنیا میں جہاں جہاں حسین کے ماتم تھا، ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ پروردگارہ علماء کرام کو طول عمر عطا فرما، ان کے دشمنوں کو ان کے مقصد میں ناکام کر دے۔ پروردگارہ اس بیماری کو رفع کر دے، اس لیے کہ بہت سے زائر حسین ارادہ کیے بیٹھے۔ ہم سب کی خواہش ہے پروردگارہ جلد سے جلد ہمیں کربلا جانا نصیب کر دے۔ پروردگارہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے اس دعا کو قبول فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، جہاں جہاں بھی ماتمدار ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھ سے دعا یہ ہے میرے چچا مرحوم کے درجات کو عالی کر دے، ان کو گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی دعا میں دعائے آخر یہ ہے، وقت کے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم فضل علی ابن سید اقتدار حسین مرحوم کے روح کو